پانی کے بلوں میں 25% اضافہ، سالانہ 10% کے حساب سے بل بڑھے گا۔ ایل جی اے کی گورننگ باڈی نے منظوری دے دی۔ ایل جی اے اسکیموں میں ٹرانسفر فیس ڈی سی ریٹ سے منسلک، خیابان جناح کی تعمیر و بحالی، واک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ کا ایجنڈا منظور۔ گلبرگ گارڈن ٹاؤن کی کلاسیفیکیشن ڈی کلاسیفیکیشن ہوگی۔ ایل جی اے کے 32 میں سے 24 ایجنڈے پیش کیے گئے۔ پرنسپل سیکرٹری اپنے باس سے بھی آگے نکل گیا۔ ماہانہ 18.5 لاکھ لے کر وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ محمد خان بھٹی سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے افسر بن گئے۔ اگست میں محمد خان بھٹی نے بطور پرنسپل سیکرٹری 18,55,000 تنخواہ لی۔ چیف سیکرٹری کی تنخواہ 6 لاکھ اور وزیر اعلیٰ کی 2 لاکھ روپے ہے۔ ذرائع اے جی آفس کے مطابق محمد خان بھٹی کی بنیادی تنخواہ 2,44,000 جبکہ 7,40,000 بطور اعزازی تنخواہ وصول کی۔ وزیر اعلیٰ کے آبائی شہر پر نوازشیں جاری، ضلع بھر کے منصوبوں کو سپلیمنٹری گرانٹ ملے گی۔ اسکیموں کو بجٹ کا حصہ بھی بنایا جائے گا۔ 3.69 ارب کی 56 اسکیموں کے لیے فنڈز کی سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو بھیج دی گئی۔ سڑکوں آر سی سی کی اسکیموں کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسکیموں کی تعمیرات کرے گا۔ چیئرمین پی این ڈی عبداللہ سنبل کی زیر صدارت اجلاس۔ 19 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 31 ارب روپے سے زائد فنڈز کی منظوری۔ این سی ایچ ڈی کی اسکیم کے لیے 1 ارب 47 کروڑ 13 لاکھ منظور۔ سمن آباد موڑ ملتان روڈ پر انڈر پاس کے لیے 2 ارب 6 کروڑ 15 لاکھ منظور کر لیے گئے۔ لیک سٹی سے رائمنڈ روڈ کی بحالی کے لیے 1 ارب 84 کروڑ 46 لاکھ۔ گجومتا سے قصور فیروز پور روڈ کی بحالی کے لیے 6 ارب 57 کروڑ 41 لاکھ منظور کیے گئے۔ شاہدرہ والوں کی بھی سنی گئی۔ چوک میں فلائی اوور بنے گا۔ ایل جی اے کا بے ہنگم ٹریفک کے لیے آپشن فائنل۔ 9 ارب سے زائد کی لاگت سے جی ٹی روڈ پر 3 لین فلائی اوور بنے گا۔ کوٹ عبد المالک سے نیازی چوک کی جانب 2 لین سنگل فلائی اوور بنے گا۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک کے لیے بھی 8 گریڈ روڈ ماڈلنگ ہوگی، جبکہ منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن رکھی جائے گی۔ ڈیزائن اور لاگت کا پی سی 1 فائنل پی این ڈی کو ارسال۔ پی ایچ اے پھر لاہور کو باغوں کا شہر بنانے کے لیے متحرک۔ شجرکاری کے لیے مساوی ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا۔ شہر میں 6 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ پارکوں کو بحال کیا جائے گا۔ ڈی جی پی ایچ اے نے ادارے میں خود احتسابی کا عمل شروع کر دیا۔ افسران کی کارکردگی کو سروس سے منسلک کیا جائے گا۔ خسرہ گرداوری کی ڈیجیٹلائزیشن کے منصوبے کو بڑا دھچکا۔ بورڈ آف ریونیو اور ڈپٹی کمشنرز کی آنکھوں میں دھول جھونک دی گئی۔ ڈیجیٹل خسرہ گرداوری کے 60 لاکھ فیک انٹریز کا انکشاف۔ اراضی کا مالک کوئی اور دستاویزات میں قابض کسی اور کو بنا دیا گیا۔ ڈیجیٹل گرداوری اور خسرہ کا پروجیکٹ ٹھیکیداروں کی نظر ہو گیا۔ سابق سینئر ممبر بابر حیات تارڑ نے فیک انٹریز پر ریونیو آفیسرز کو معطل کیا۔ لاہور بورڈ کا جماعت نہم کا انتہائی گندا نتیجہ۔ کئی سپلیاں آ گئیں۔ امتحان میں 57% بچے فیل ہو گئے۔ 2,66,000 بچوں نے امتحان دیا۔ 1,47,000 فیل ہوئے۔ صرف 1,12,646 بچے پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 43.27% رہا۔ پاک عرب کا قاضی گائمر اسکول بازی لے گیا۔ ہونہار طالبہ مریم شفیق نے 503 نمبر لیے۔ ڈینگی کے حملے تیز، مزید 47 کیس سامنے آ گئے۔ صدر فیڈریشن پاکستان چیمبر عرفان اقبال شیخ بھی ڈینگی میں مبتلا۔ تمام سرگرمیاں معطل، حالت خطرے سے باہر۔ شیخ عرفان کا کہنا ہے کہ 3 روز کے بعد دوبارہ ڈینگی ٹیسٹ ہوگا۔ بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے 6 روزہ مہم کا آغاز۔ مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ سی او ایجوکیشن کی اسکولز میں بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے ہدایت۔ صنعتی سیکٹر میں بجلی بلوں کی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع۔ صنعت کاروں کو بھاری بھرکم بلز کی ادائیگی میں مشکلات پر توسیع کی گئی۔ بلوں کی ادائیگی کے لیے 29 ستمبر تاریخ مقرر۔ لیسکو نے تمام دفاتر کو مقررہ تاریخ میں توسیع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔
एसी शालीमार के दिखावे के ऑपरेशन हरबंसपुरा में वागजार कराएगी 768 केनाल एराजी पर दोबारा कब्जा। मिराज खाता, बरकत टाउन, आसिम टाउन, डेरा हसन में सरकारी एराजी पर तामीरात जारी। सादा लो शहरियों के स्टाम्प पेपर पर प्लॉट बेचने का भी इंकशाफ। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरे और दीगर सामान गैर महफूज। भाटी गेट में 3 मुकामात से कैमरों की बैटरियां चोरी हो गई। सेफ सिटीज को 12,27,000 रुपए का नुकसान हुआ। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई। सिख यात्रियों के वफ्द की लाहौर आमद। सिख यात्रियों का कश्मीर गेट, नौलखा बाजार, मजंग गुरुद्वारा का दौरा। सिख यात्रियों ने तारीखी मुकामात को देखा, तस्वीर भी बनवाई। जेलों में वीआईपी मुलाकात के लिए मीटिंग रूम्स बनाने का फैसला किया गया। कैदी मुलाकाती सामने बैठकर बातचीत कर सकेंगे। रूम्स में कैबिन बनाकर कुर्सियां भी रखी जाएंगी। आईजी जेल के मुताबिक मीटिंग्स रूम्स में जदीद कैमरा नस्ब, एसी भी लगाए जाएंगे। हुकूमत ने फंड्स फ्राहम कर दिए। डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 237 रुपये 91 पैसे की बुलंद सतह को छू गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 245 रुपये पर पहुंच गई। मरियम नवाज ने खामोशी से पंजाब में पार्टी मामलात देखना शुरू कर दिए। जिला ओहदेदारों और कारकुनान से टेलीफोनिक राब्ते। पार्टी जिला ओहदेदारों से कारकर्दगी बारे पूछा जाएगा। मरियम नवाज की गैर फाल ओहदेदारों के हवाले से आगाही की हिदायत। वफादार कारकुनों और मुतहरिक रहनुमाओं को पार्टी ओहदे देने का फैसला किया गया। ड्रग कोर्ट का प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ बड़ा फैसला। बेलगाम पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज के लिए टेस्टों की फीसें मुकर्रर करने का हुक्म। रेट से तजावुज़ करने पर सजाओं और कीमतों के लिए अथॉरिटी के क़याम का हुक्म। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने फैसले में लिखा कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के टेस्टों की फीसें इंतहाई ज़्यादा हैं। सेक्रेटरी सेहत को 24 अक्टूबर को कानून साजी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले की कॉपी रजिस्ट्रार को मौसूल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। बोले कि इस केस में फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकती। बुरियत का केस है, आइंदा समात पर दलाइल दूंगा। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज इजाज हसन अवान ने समात की। अदालत ने मजीद समात 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और MD PTV भी नामजद। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में अताउल्ला तारक की जमानत कन्फर्म। 10 लीगी MPS की अबूरी जमानतों में 1 रोज़ की तोसी। राना मशहूद ने कहा कि लाडले ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान के हवारी इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके हैं। खावन दुनिया से मुंह मोड़ गया। ससुराल वालों ने 9 माह की बच्ची छीन कर घर से निकाल दिया। खातून की अदालत में दुहाई। एडिशनल सेशन जज फलीक शेर ने गजाला के दावे पर फ्रीकैन को आइंदा हफ्ते बच्ची समेत तलब कर लिया। स्मगलर हाजी नबी बख्श की जमानत खारिज। कस्टम हुकाम ने मुलजम को हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हाजी नबी बख्श पर 8 करोड़ 80 लाख से जायद कपड़े की स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। मुलजम का ताल्लुक कोयटा से है। मुल्क भर में स्मगल शुदा सामान की तरसील करता था। पेंट नाप के मुताबिक सिलाई क्यों नहीं की? मुस्लिम टाउन के असलम इकबाल ने 1 लाख खर्चाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने परवेज टेलर को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने तबादलों से पाबंदी उठाने की समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। नवंबर के दूसरे हफ्ते में तमाम असातिज़ा ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाएंगे। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2023 तक असातिज़ा नए स्कूल्स में ज्वाइनिंग देंगे। आए सब मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से राशन से भरा इमदादी ट्रक रवाना।
امدادی سامان میں اشیاء خورنوش، پانی کی بوتلیں، دودھ اور دیگر سامان شامل ہے۔ خدمت کے مشن میں آپ بھی آگے بڑھیے، سٹی 42 کا ساتھ دیجیے۔ آئیے سیلاب زدگان کی امداد کیجیے۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے متاثرین ہماری امداد کے منتظر۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کا سیلاب متاثرین کے لیے کیمپ جاری۔ تاجروں، شہریوں کی جانب سے ملنے والی امداد متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہے۔ متاثرین ملیریا، ڈائریا اور جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ خیرپور کی گوٹھ پنجل میں تمام گھر طوفانی بارش سے گر گئے۔ سیلاب متاثرین کے لیے ویٹنری یونیورسٹی سے امدادی ٹیمیں روانہ۔ امدادی سامان میں جانوروں، انسانوں کی دوائیاں، راشن شامل۔ چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے اجلاس کی صدارت کی۔ میو ہسپتال میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھجوانے کی تقریب۔ CBM اور دوابا فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ 6.9 ملین کی امداد بھجوائی گئی۔ ذہنی تناؤ اور پریشانیوں کو کیسے کم کریں، سروسز ہسپتال میں شعبہ سائیکیٹری کے تحت ورکشاپ۔ ڈاکٹر سمیرہ بخاری کا لیکچر۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افضل، پروفیسر شعیب، پروفیسر امرین بٹ اور ڈاکٹر ظاہر رفیق بھی شریک تھے۔ میڈیکل کالجز اور ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں مستقل سربراہان کی تعیناتی کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے درخواست گزاروں کو کل طلب کر لیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج، IPH سمیت دیگر اداروں کے پرنسپلز کے لیے انٹرویوز ہوں گے۔ میڈیکل کالجز کی پرنسپل شپ کے 30 سے زائد پروفیسرز نے درخواستیں دی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے وفد کی واپسی۔ چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے اعزاز میں تقریب۔ VC فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر مسعود صادق کی شرکت۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تحت پہلی انجینئرنگ کیپ سٹون ایکسپو۔ پنجاب کی 35 یونیورسٹیز کے طلباء کے پروجیکٹس کی نمائش ہوئی۔ ایکسپو میں میاں اسلم اقبال، ثانیہ کامران، نجیب ہارون، ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر نیاز احمد سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی انجلینا جولی کی پاکستان آمد متوقع۔ انجلینا جولی نے ویزا اپلائی کر دیا۔ انجلینا جولی سیلاب زدگان کی مدد اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گی۔ انجلینا جولی 2010 میں بھی پاکستان کا دورہ کر چکی ہے۔ پاک انگلینڈ T20 سیریز لاہوری T20 میچز دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ شیڈیول T20 میچز کے آن لائن ٹکٹس فروخت ہو گئے۔ لاہور میں 28 سپتمبر، 30 سپتمبر اور 2 اکتوبر کو 3 T20 میچز ہوں گے۔ اور اداکارہ ریشم نے جوہر ٹاؤن سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ کہتی ہیں کہ دریا پر شاپر پھینکا غلطی تھی، شہری صفائی مہم میں بھرپور حصہ لیں۔